جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں عمیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عمیر کیسے سب ہیں؟ سے پہلے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ یہ شو کرنے کے لیے اور عمران کو یہاں بلانے کے لیے۔ تھینک یو۔ میرے دو سوال ہیں دراصل۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ہم روزہ کھولنے کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا نہیں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دعا کھجور کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے یا اس سے پہلے پڑھی جاتی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں خود اہل سنت ہوں اور ہم سنت کو فالو کرتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاغذی اور قلمی کارروائی کو بولا گیا تو پھر ہم اس چیز کو فالو کیوں نہیں کرتے جب یہ پیپر ورک پہ بات آتی ہے؟ تو یہ میرے 3 سوال ہیں، پلیز اس کا مجھے بتائیے۔ جی ایک ایک کر کے۔ جی سوال جو روزے سے متعلق کیا کہ روزے سے پہلے کھولنے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے کھولنے کے بعد، تو فقہ جعفریہ کے مطابق جتنا آپ روزے کی حالت میں رہ کر دعائیں مانگیں گے اور نماز پڑھیں گے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں، اربعۃ لا ترد لہم دعویٰ، 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچتی ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، یہاں پر باپ کا لفظ بطور خاص استعمال کیا گیا کیونکہ ماں تو ویسے بھی دعا کرتے رہتی ہے، اس کی دعائیں تو لگتی ہے، لیکن باپ سوچ سمجھ کے دعا کرتا ہے۔ مظلوم اگر ظالم کے خلاف بد دعا کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور جو حج اور عمرہ کر کے واپس آئے تو جب تک وہ اپنے وطن نہیں پہنچا ہے، راستے میں ہے، جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور روزے دار جب تک افطار نہیں کر لیا ہے، جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ تو افطار سے پہلے دعا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ظاہراً ایک اور افطار کا سوال تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ کھجور کھا کے پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ جی تو دعا پہلے پڑھ لیں اور پھر کھجور کھائیں۔ ہاں وہ اور کہہ رہے ہیں پہلے کھجور کھائی جائے یا پہلے دعا پڑھی جائے؟ دعا پڑھی جائے تو پہلے بہتر ہے، ٹھیک ہے، پھر کھجور کھائی جائے۔ اور اور باقی تیسرا جو تھا وہ کیا تھا سوال؟ پیپر ورک کے حوالے سے کہ لکھنے کے لیے کاغذ قلم کا کہا گیا ہے، تو لوگ یہ آج کل معاہدہ کیوں نہیں لکھتے؟ جی بالکل، یہ تو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی ایگریمنٹ کرو تو بہتر یہ ہے کہ اسے لکھ لیا کرو تاکہ وہ محفوظ رہے اور قانونی طور پر بھی ایک دستاویز ہو سکے۔ اور حضور سرور کائنات نے بھی بلکہ جاتے جاتے قلم و قرطاس مانگا تھا، تو قلم و قرطاس کا ہونا اور لکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضور سرور کائنات کی بھی سنت کے اندر موجود ہے اور باقی اہل بیت کی سیرت کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔